آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ ہمارے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، قدر کر لو، اور فرماتے تھے کہ جنتیوں کو کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی، لیکن ایک بات کی حسرت ان کو ہوگی کہ دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر اور یاد کے بغیر گزر گیا اس کی حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بہت آسان بنایا ہے، پاک ہو ناپاک ہو، کھڑا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے، ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح سے شام تک ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نفس و شیطان یہ دو دشمن گھات میں ہے ہر وقت۔ نفس خواہشات دل کے اندر پیدا کرتا ہے، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو دیکھو اس کو دیکھو، اور شیطان کاری ضرب لگاتا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جنت میں کسی طرح نہ جا سکے، اور جنت میں دخول کے لیے، جانے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کو نہیں جائے گا۔ تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایمان اس کے اندر سے نکل جائے، کاری ضرب لگاتا ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں ہے کہ دل کے اندر دو کوٹھری ہے، ایک کوٹھری میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک کوٹھری میں شیطان رہتا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ کا اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا ذکر کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے نہایت آسان، کلمتان خفیفتان علی اللسان، اتنا آسان سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے کو جو ابھی بولنا سیکھتا ہے اس کو بھی کہو گے وہ بھی اس کو ادا کر دے گا، لیکن اس کی نیکی کتنی ہے، اس کی قدر پیغمبر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی سنو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جیسے ہم اونٹ پر، گدھے پر، خچر پر، گاڑیوں پر، ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز بھی ہوا کی خلا میں اڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ ایک دن میں صبح سے نکلتے تھے، شام تک پوری سلطنت کا معائنہ کر کے، اور ان کے اختیار میں رہتا تھا، وہ آہستہ آہستہ، جیسی جہاں ضرورت ہے ویسے ہی چلتے، ایسے نہیں تیز لے کے بھاگ جائے۔ ایک دن بہت اونچائی پر چلے گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، دیکھیے تو کتنی اونچائی پر آپ ہیں آج، ہوا آپ کو لے کر کہاں پہنچائی، آپ کے سواری کو، آپ کے تخت کو، پورے عملے کے ساتھ جاتے تھے، اکیلے نہیں، پورے عملہ، وزیر وزراء، دوست احباب، جن جنات انسان، سب جنات بھی ان کے لیے مسخر تھے، چرین پرین بھی مسخر تھے، سب مسخر۔ اب دیکھو وقت کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں میری نگاہ میں، کیا کہتے ہیں میری نگاہ میں اس کی اتنی بھی قدر نہیں جتنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی یہاں مقبولیت ہوتی ہے، نیکی ملتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جتنی نیکی ملتی ہے اور جتنا اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے ایک بڑھ کر نہیں، اس سے کم درجے۔ ایک مرتبہ زمین آسمان کے درمیان کی خلا پر ہو جاتی ہے نیکیوں سے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو سبحان اللہ، تو کتنا آسان بھی ہے، اور فضیلت بھی مت پوچھو، بڑی فضیلت ہے۔ ہمارا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے تو ذکر کو آسان بنایا ہے، بہت سارے لوگ ذکر نہیں کر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین جو معمول بتاتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں، ناغہ مت کرنا، ناغہ کرو گے تو برکت چلی جائے گی۔ ناغہ کیا؟ بے توجہی سے، سستی سے، غفلت سے ناغہ، کام کا بہانہ یہ فضول ہے، اس کو کام ہی نہیں بنایا ہو، مقصد اور کام اس کو بنائے، نماز کو، اللہ کے ذکر کو، معمولات بتایا گیا اس کو، کام کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ہوتا کیوں ایسا؟ فرمایا کہ اللہ کی محبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کیسے اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کرتے، تاریخ میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے اعراض کرنا ان کو برداشت ہی نہیں تھا۔ عبادات میں تو نقل کرتے ہی تھے، کیا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے تھے، سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، لیکن عادات میں بھی اتباع کرتے تھے۔ کھانا آپ کیسے کھاتے تھے، کیا چیز آپ کو پسند تھی، مرغوب تھا، اس کی بھی رعایت کرتے تھے۔ احادیث کی کتابوں میں واقعات بھرے پڑے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، 10 برس تک آپ کی خدمت میں رہے، 10 برس تک
ساتھ میں دعوت بھی کھانے جاتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی سے کہتے ہیں کوئی طفیلی بن کے ایک دو چلے جائے چلے گا۔ دیکھو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بھی جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے تھے۔ حضرت فدائے ملت نور اللہ مرکزوں کے یہاں یہی تھا، جہاں جاتے تھے ہجوم ہوتا تھا اور کھانا بھی سب کے لیے بنتا تھا۔ ہمارا حضرت فقیر امت نور اللہ مرکزوں کے یہاں بھی یہی تھا، جہاں جاتے تھے مردین متوسلین کا ہجوم ہوتا تھا اور جن کے یہاں گئے وہ سب کو کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت میں گئے تھے، تو جن کے یہاں دعوت تھی انہوں نے ترکاری جو سالن پیش کیا، کدو کا سالن، گوشت کا ٹکڑا چھوڑا، کدو کا قتل سب کا، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، پانی کدو کہہ لو ہمارے یہاں، ہماری زبان میں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ اس کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، کدو کا قتل کہاں ہے کہاں ہے۔ حکمت کی بات الگ ہے، آپ کوئی چیز کھانے کے معاملے میں سب کی پسند الگ الگ، کوئی میٹھا پسند کرتا ہے، کوئی کڑوا پسند کرتا ہے، کوئی تیکھا پسند کرتا ہے، سب کی پسند اپنی اپنی پسند ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو کھاؤ بھائی، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، ذائقہ سب کا الگ الگ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو پھر میں اس کا اہتمام کرتا تھا کہ سالن میں جہاں جہاں کدو کا قتلہ ہے، ٹکڑا ہے، نکال نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا تھا اور آپ کھاتے تھے۔ پھر میں اپنے لیے کیا کہ کوئی سالن میرے گھر میں ایسا نہیں بنتا تھا جس میں کدو نہ ہو۔ اتباع دیکھو عادت میں کوئی بھی سالن بنتا تھا کدو، جیسے آپ آندھرا میں چلے جاؤ کوئی بھی سالن بنے گا، ناریل پانی، کھٹا پانی، سب میں اس کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوگا۔ کوئی بھی کھانا بنتا تھا میرے گھر میں، سالن بنتا تھا، کدو ضرور اس میں، اور میں اس کو تلاش کر کر کے کھاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے 10 برس تک۔ ان کی والدہ آئی 10 سال کے بعد، بچہ بڑے ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لے جانا چاہتی ہوں، اجازت دیجیے، شادی کروں گی، کچھ کروں گے، آپ نے کہا لے جاؤ، 10 سال خدمت میں رہے۔ لیکن جانے سے پہلے والدہ ہیں، امی ہیں، کہ رسول اللہ کے حق میں کچھ دعا کر دیجیے، برکت کی دعا، برکت کی کچھ دعا کر دیجیے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا۔ عام طور پر جو ہم چاہتے ہیں وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے صحت مند رہوں، جان میں برکت ہو، میں صحت مند رہوں، کچھ دن تک جیوں، تندرست رہوں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ضرورت بھر مال میرے پاس آ جائے، تمام ضرورتیں پوری ہو سکے، بیماری ازاری اچھا خراب دکھ سکھ سب میں کام ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اولاد بھی مجھے اللہ دے۔ تو کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ ہوئی، اور مال کا یہ حال تھا کہ مٹی چھوتے تھے سونا بن جاتا تھا، ہر جگہ برکت، ہر جگہ برکت۔ بکری کے ریوڑ کا ان کا یہ حال تھا، جب مدینے کے اندر ان کے یہاں سے ریوڑ نکلتے تھے، مدینے کی گلیاں پور کر دیتے تھے، بھر دیتے تھے ایک دم۔ سڑک چرنے جاتے ہیں نا، گائے بکری چرنے جاتے تھے تو بھر جاتا تھا گلی کچی سب۔ اور اولاد کا سن لو، ایک دفعہ عمرے میں یا حج میں گئے تو طواف کر رہے تھے، 100 سے زائد اولاد ان کے ساتھ تھی، بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں، ناتی پوتے سب اولاد میں جاتے ہیں، 100 سے زائد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم کہ عبادت تو عبادت میں پیروی کرتے، اتباع کرتے ہی تھے، لیکن آپ کی جو عادت تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ محبت انتہائی درجے کی تھی۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کو پوچھ لو، تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی گوارا نہیں۔ تو ہم کو اللہ سے محبت کی کمی کی وجہ سے اللہ کس کام سے ناراض ہوتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی کہے گا یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ میرا دل چاہتا ہے۔ تمہارا دل تو چاہ رہا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اللہ اگر نہیں چاہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضگی کا اس کو کوئی پاس و خیال نہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ رضی اللہ عنہ قربان جاتے تھے، ایک دم فدا ہو جاتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے مجلس میں بیٹھے تھے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ ابھی سونے کی حرمت مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، ابھی یہ نہیں اترا تھا، کچھ لوگ پہنتے بھی تھے، لیکن آپ کو پسند نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں تھا۔ آج تو دلہا کو دیکھ لو، 5 انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کے بیٹھا ہے، حالانکہ جانتا ہے یہ حرام ہے مرد کے لیے، لیکن پہن کے بیٹھا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ان کو بولا ادھر آؤ، آئے، ان کی انگلی سے انگوٹھی نکالے، پھینک دی۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس سے جس کو محبت ہوگی۔ دوسرا آدمی کہے گا مارنے پڑ جائے گا، میں دلہا کو کہتا ہوں انگوٹھی نکالو، دلہا مشکل سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو منحوسیت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اللہ بہتر جانے۔ دیکھتا ہے کوئی اس کا دوست رہتا ہے تو نکال اس کو دے دیتا ہے یا پاکٹ میں رکھ لیتا ہے۔ میں اوپر سے نصیحت کر دیتا ہوں اس کو، تم دوبارہ مت پہننا، تم اپنی بیوی کو پہنا دینا، ابھی نکاح کے بعد تمہاری بیوی ہو جائے گی، تمہارا مال تمہارے گھر میں رہے گا، کہ جائے گا، تم مت پہننا دوبارہ۔ اتنا نصیحت کر دیتا ہوں۔ اب وہ نصیحت اس کو کارگر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا کرتا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن میں نصیحت کر دیتا ہوں۔ تو مجلس ختم ہوئی، ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ اٹھا لو، گھر میں عورتوں کو لکھتے تو مردوں کے لیے ناپسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، عورتوں کے لیے زیب و زینت ہے، اٹھا لو۔
اب آج بھی عرب کی عورتیں سونا جو پہنتی ہیں ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ہم دکانوں میں دیکھتے ہیں، ایک جگہ دیکھا دکان میں لے گئے تھے، اتنا موٹا موٹا بڑا بڑا، اس کو کون پہنتا ہے کہ عورتیں پہنتی ہے سونے کا. جو ہمارے یہاں عورتیں چاندی کا پہنتی ہے، کیا گھنگوٹ پھنگوٹ کہتے ہیں یہاں، اور یہاں سب وہاں کی عورتیں سب سونے کا پہنتی. اور میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانا جو پیش کریں گے سونے کی تھالیوں میں پیش کریں گے، پورو غلما لے کے آئے. کبھی اس کو دیکھے گا، کبھی ان کو دیکھے گا. فیما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ حسین اور خوبصورت چیز جو نگاہ کو کھینچتی ہے وہ سب مدعو. یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں اس نے اپنے نفس کو دبایا ہوگا اور صرف یہ سوچ کر کہ میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کام کو چھوڑ دیا ہوگا. تو صحابی سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کے لیے ناپسند فرمایا، پھینک دیا، تم اٹھا کے لے جاؤ، گھر میں عورتوں کو دے دینا، پہن لیں گے، کیوں نقصان کرو گے مال. جواب سن لو. کہنے لگے کہ جس کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اس کو اٹھانا تو درکنار، اس کو دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتا ہوں دوبارہ. یہ ہے سنت کی اتباع. یہ اتباع کب نصیب ہوگا؟ جب محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر اپنے والدین، اپنی مال اور اپنا جان اور سب اولاد اور جتنے لوگ سب کی محبت پر غالب اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، تمہارا ایمان ناقص ادھورا. ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ سوچو، ناقص ادھورا. ہمارا حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت میں سستی کی وجہ اللہ کی محبت کی کمی، ورنہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. جس کو اس بات کا دھیان ہوگا کہ صبح کی نماز چھوڑ کر میرا اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کا تلافی مشکل. روایت میں آتا ہے صبح کی نماز جو چھوڑا ایسا اس کے لیے ہو گیا جیسے اس کا گھر بار مال دولت سب ہلاک ہو گیا، برباد. حضرت شیخ مظفر رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اگر کسی کا رات کی 3 بجے ریل ہوگا کہیں جانے کے لیے، رات کے 4 بجے اس کا ہوائی جہاز ہوگا، وہ اٹھ کے جائے گا یا سویا رہے گا؟ اس کے کام کی اہمیت اس کے پاس ہے. پوری رات بیٹھے رہتے ہیں. ریلوے اسٹیشن میں جاؤ، اب دیکھو ریل میں صبح 3 بجے 4 بجے جانے والے گاؤں دیہات سے آ کے رات بھر ریلوے اسٹیشن میں پڑے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی کی وجہ سے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، غفلت میں وقت گزرتا ہے. اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے اندر ہماری محبت اللہ کے رسول کی و اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنی جان مال سے نہیں زیادہ ہوگا، تمہارا ایمان ناقص ادھورا. اب ہم اپنا ٹٹول لیں ایمان، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ سینہ بسینہ چلتا ہے، سینہ بسینہ، چراغ سے چراغ جلتا ہے. اللہ والوں کے دل کے قریب ہو جاؤ، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے تو آہستہ آہستہ اپنے اندر بھی وہ صفت پیدا ہوگا. اس کے بغیر پیدا ہونا مشکل ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوا، اللہ کے رسول کی محبت کا آپ کی صحبت کی وجہ سے ہوا، اور صحبت کی وجہ سے ایسے نوازے گئے رضی اللہ عنہ رضوا عنہ. اس سے بڑھ کر اور کیا سند؟ اللہ راضی. اور ان کا بھی معاملہ یہ سارے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے وہ بھی راضی، دکھ ہے راضی، سکھ ہے راضی، لباس ہے راضی. اللہ ایک چادر ہے اس کو کاٹ کے نیچے پہن لیتے ہیں اور آدھے کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، راضی اور خوش ہیں. کبھی کھانے کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، خوش ہیں. کیوں؟ اللہ راضی. ہمارے ساتھ تھوڑے سے حالات آ جائے تو ہم ناشکرے بن کر شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا کیا بات، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کرنے. اللہ کی محبت دل کے اندر لانے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ مضبوط اگر کریں گے ہم تو ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ اللہ کی محبت آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی. ایک دم سے نہیں آئے، ایک دم سے آنے سے تو مشق ہو جائے گا. ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے، مجھ خوش کر دیا. کیا چاہتے ہو؟ آپ جیسا بنا دو. کہنے سوچ کے بولو آپ جیسا بنا دو، سوچ کے بولو آپ جیسا بنا دو. سینے سے لگائے اور انہی کی طرح بن گیا. اللہ کی محبت غالب آ گئی، سب کچھ ہو گیا اور چل سکتے نہیں، ہلتا ہے، مشق ہو گیا. آہستہ آہستہ تربیت ہوگی. آہستہ کیوں؟ یہ دور ایسا دور چل رہا ہے جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ کے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ رکھنا مشکل. آج وہی دور چل رہا ہے. کیا کریں، زمانہ ایسا ہے، کیا کریں، لوگ ایسا کہتے ہیں. بیٹی کی شادی اگر ایسا ڈھول بجا کے نہیں کروں لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹے کی شادی اگر ایسا نہیں کروں لوگ کیا کہیں گے؟ سب لوگ کیا کہیں گے. اللہ کیا کہیں گے؟ کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟
آپ کا اس میں معاملہ کیسا ہے اس پر بات۔ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ والوں سے تعلق مضبوط قائم کرنا پڑے گا، تب آہستہ آہستہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا تو اللہ کے حبیب کی اتباع کرو، محبت میں اضافہ کرو، تو اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے، آپ کے لیے آسان فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم گناہ کر کے بھول گئے لیکن نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو ملیے میٹ کر دیجیے۔ اے اللہ ہم پورے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائیے۔ کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، ان کے دلوں میں بہت ساری تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اشد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اشد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اشد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و قید سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع الفت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی اچھی بنا دیجیے۔ یا اللہ دنیا میں پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، برکت وسعت والی حلال روزی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آخرت میں اپنی رضامندی اور جنت الفردوس عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو لے کہا امیدوار ہیں، اے اللہ سب کے جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائیے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کو مریضوں کو صحت عافیت عطا فرمائیے۔ اے پاک پروردگار اپنا فضل اور کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم امتحان و آزمائش کے لائق نہیں ہیں، کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور، ہمارے اعمال کمزور۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم کو مبتلا نہ فرمائیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے پاک پروردگار اس کی تمام ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ حاسدین کے حسد سے، معاندین کے ناس نظر بس سے، سرکش شیاطین و انسانوں کے شرارت سے ہر قسم کی شرور سے بات فرمائیے۔ تمام دینی مدارس، مساجد، دعوت تبلیغ خانقاہوں کی حفاظت کفالت فرمائیے۔ دین پر چلنے والوں کی مدد و نصرت فرمائیے۔ ہمارے اس صوبے میں خاص طور پر پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے، ورنہ کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ مظلومین کی داد رسی، مدد و نصرت فرمائیے۔ حق کو غالب فرمائیے، باطل کو مغلوب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی نصیب عطا فرمائیے۔ جن جن برائیوں سے حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ایمان والے دنیا بھر میں جہاں جہاں آباد ہیں، جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنا نصیب فرمائیے۔ دنیا بھر کے انسانوں کے حق میں ہدایت کے فیصلوں کو اتار کر ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ امن و امان، چین، سکون قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں آپ کے نیک بندے بھی ہیں، اے اللہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، یا اللہ کسی کوئی عمل پسندیدہ ہو، اس کے پسندیدہ عمل کی برکت سے ہماری دعاؤں قبول فرما دیجیے۔ ہماری اس مجلس کو آخرت میں ذخیرہ بنائیے، ہماری اصلاح کا سبب بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم